یہ کام تو راجا نے نہ کہیں سنا ہوگا اور نہ کہیں دیکھا ہوگا، چلو یہی سیکھ لیتے ہیں۔ لوہار اس آدمی سے مخاطب ہو کر بولا، اللہ کے نیک بندے، میرے بیٹے کو بھی اپنی شاگردی میں رکھ لو، اسے بھی اس طرح سے گڑ بنانا سکھا دو۔ وہ بولا، ٹھیک ہے، میں تیرے بیٹے کو اپنا شاگرد بنا لیتا ہوں، اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، یہ لو چابیاں۔ وہ سامنے ایک کمرہ ہے، اس کمرے کا دروازہ کھولو اور اپنے بیٹے کو کمرے میں بٹھا کر باہر سے دروازہ بند کر دو۔ لوہار نے اس آدمی کی ہدایت پر عمل کیا۔ جب بیٹے کو کمرے میں بند کر کے واپس جانے لگا تو اس آدمی نے لوہار سے چابیاں واپس لے لی اور لوہار سے کہنے لگا، اب 1 سال کے بعد واپس آنا۔ لوہار چابیاں دے کر اپنے گھر واپس لوٹ گیا۔ ادھر لڑکا کمرے میں بھوکا پیاسا بیٹھا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آئے اور اس کی مدد کرے، لیکن پورا دن گزر گیا اور اس کی مدد کے لیے کوئی نہ آیا۔ پھر جب لڑکے نے کمرے میں چاروں طرف دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، خون خشک ہونے لگا۔ اس کے سامنے ایک خوفناک نظارہ تھا، کمرے کے اندر چاروں طرف انسانی ہڈیاں بکھری پڑی تھی۔ لڑکے نے سوچا، نہ جانے مجھ سے پہلے کتنے ہی لوگ اس موت کے کمرے میں اپنی جان دے چکے ہیں اور میرا حال بھی ان سے کچھ مختلف نہیں ہوگا۔ میں اور میرا باپ اس باہر بیٹھے آدمی کے دھوکے میں آ گئے، اب مجھے بھی ان آدمیوں کی طرح یہاں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا پڑے گا۔ ایک روز میری بھی ہڈیاں ان ہڈیوں کی طرح بکھری پڑی ہوں گی۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ جب رونے سے دل کا غبار نکل گیا تو کمرے میں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ دل نے کہا، جب تک سانس تب تک آس۔ لڑکے نے زمین پر پڑی ہوئی ایک بڑی سی ہڈی اٹھائی جس کا سرا چھری سے زیادہ تیز اور تیکھا تھا اور دیوار کھودنا شروع کر دی۔ دیوار سے مٹی گرتی رہی اور گرتی رہی، آخر رات دن کی محنت رنگ لائی۔ دیوار میں اتنا بڑا سوراخ ہو گیا تھا کہ ایک آدمی اس میں سے نکل سکتا ہے۔ جب لڑکا اس میں سے نکل کر دوسری طرف گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک اور کمرہ اس کا منتظر ہے۔ کمرہ خوب سجا ہوا ہے، قیمتی پردے لٹک رہے ہیں، کمرے میں بہت قیمتی قالین بچھا ہوا ہے۔ جالی کے پردے کے پیچھے سانس لیتے ہوئے کسی بہت حسین جسم کا